کروٹ بدلنے کا ایک حصہ بھی اپنے ماں کے لیے پوری زندگی میں خدمت کر دے تو وہ جو ایک طرف کروٹ بدلتا ہے ایک بار سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوئے تھے ہے نا, کہ جب وہ 6 ماں کے شکم میں تھے تو ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا, اور جب وہ 6 برس کے تھے تو ان کی والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن وہ نا چونکہ پیغمبر تھے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ بہت سارے ایسے دنیا میں امتی جو بنا ماں باپ کے والد مر چکے ہوتے جب وہ دنیا میں آتے اس لیے وہ بھی یتیم بنائے گئے تھے. لیکن یتیم جانے وہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے. اور ماں سے جب وہ 6 برس کے تھے اور وہ ماں کے ساتھ گئے تو جب ان کے ساتھ مطلب ایسا ہوا کہ کسی جگہ سفر پہ روانہ تھے اور آتے آتے ان کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ فوت ہو گئے. لیکن وہ اپنی ماں کو ہمیشہ یاد کرتے تھے. اور پھر ایک حدیث میں انہوں نے کہا کہ جب وہ پیغمبریت ان کو مل گئی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی, ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر میں مسجد نبوی میں ہوتا, مسجد نبوی ہے نا, تو میں نماز پڑھا رہا ہوں 2 رکعت نماز میں سے 1 رکعت نماز میں پڑھا چکا ہوتا, تو میری ماں اگر دروازے پہ مسجد کے صحن میں آ کر مجھے آواز لگا کر کہتی نا محمد, تو میں کہتی محمد سادہ سلف لانے کے لیے کہ میں پورا بازار سے سامان لے کر کے آؤ, تو کہتے ہیں کہ قسم ہے اللہ پاک کا قسم رائے کہتے ہیں کہ میں نماز چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کا جو حکم سے پورا کرتا. کس قدر بلند مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے ماں باپ کا. اب دیکھیں نا کہ اللہ نے کیا کہا کہ ماں کی جو خدمت ہے ایسی ہے کہ عام انسان کو حضرت اویس کرنی کا تو آپ نے نام سنا ہے نا کہ اویس کرنی بنا دیتی ہے. کہ جب اویس کرنی کیا فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جنت میں سب جائیں گے نا تمام لوگ, اور جنت کھلے گا سب لوگ جلدی جلدی جائیں گے, اور ایک ساتھ بہت سارے لوگ ایک ساتھ پورا گروپ جائے گا جس میں اویس کرنی بھی ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے اویس رک جاؤ اویس کرنی کو اویس رک جاؤ, تو فرمائیں گے کہ کیوں گھبرا جائیں گے مجھے تھوڑی دیر کی, جب تک جنت میں داخل نہیں ہو رہا ہے تب تک تو ڈر ہے. لوگ 30 قدموں سے جنت میں جائیں گے کہ کہیں رک نہ جائے, اس طرح سے بس جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نہیں نکالیں گے. تو وہ بھی کوشش کریں گے جانے کی, تو حکم ہوگا اللہ کا کی طرف سے آواز دے کہ اویس رک جاؤ, تو وہ جب پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہوا, مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. اللہ کہیں گے نہیں رک جاؤ, اور پیچھے جب دیکھیں پیچھے کی طرف مڑو تو دیکھیں گے بہت ساری جہنمی ان کو دکھائیں گے کہ تم اپنی انگلی کو اٹھاؤ اور ان کی طرف پھر وہ انگلی اٹھائیں گے, جہاں جہاں جس طرف ان کی نظر جائے گی انگلی جائے گی, جتنے جتنے جہنم میں پڑے گی نا وہ جہنم سے آزاد کر دی جائیں گے. اللہ اکبر. آپ سوچ لیں ماں کی, اسے کہتے ہیں نا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, کتنا بلند مقام. اور صرف یہ نہیں ماں باپ کی بھی بڑی اہمیت ہے. جنت میں جانے کے لیے دروازے کی تو ضرورت پڑے گی نا, بنا دروازہ کے تو کوئی جائے گا نہیں, جب دروازہ کھلے گا نہیں آپ داخل کیسے ہوں گے. تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے. بس یہ نا کہ باپ کو اللہ نے سختی دی, کیونکہ بچے دیکھیں نا ماں سے ماں کی عزت نہیں کرتے, 2 بار ماں 4 بار پکارتی ہے تو 1 بار آواز لگاتی ہے. اور باپ کا تو نام ہے کہ آنے کا وقت ہو گیا بس ایک دم الرٹ ہر جگہ. اور میں نے دیکھا بڑے بچے نا باپ